اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت پارہ نمبر 19 کے پہلے غبا کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ترجمہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے کیا ہے۔ ہم نے چاہا ہے کہ لوگ قرآن کی تلاوت بھی کریں، تلاوت کو سنیں بھی، اور اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں بھی اور سنیں بھی۔ اس مقصد کے لیے الحمدللہ ہر پاری کی 8 ویڈیوز بنا دی گئی ہیں، تاکہ جب تک ہماری اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے ہم قرآن روزانہ جتنا بھی سن سکیں، ایک ربع سن سکیں، 2 ربع سن سکیں، وہ ضرور سنیں، ضرور پڑھیں، اور اس کا ترجمہ بھی ضرور سنیں اور ضرور پڑھیں۔ یعنی یہ صرف رمضان المبارک ہی تک محدود نہ رہے، بلکہ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے ہم روزانہ قرآن چاہے ایک ربع پڑھیں اور اس کا ترجمہ سن لیں اور پڑھ لیں، لیکن یہ مشق انشاءاللہ مسلسل جاری رہے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وقت پارہ نمبر 19 کے پہلے ربع کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت بچا تو تھوڑی سی تفسیر بھی بیان کر دی جائے گی۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، یا ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ در حقیقت یہ لوگ اپنی جگہ پر بہت مغرور ہو گئے ہیں اور انتہائی درجے کی سرکشی کر رہے ہیں۔ جس دن یہ ملائکہ کو دیکھیں گے اس دن مجرمین کے لیے کوئی بشارت نہ ہوگی، اور فرشتے کہیں گے کہ تم لوگ دور ہو جاؤ۔ پھر ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑاتے ہوئے خاک کے زروں کے مانند بنا دیں گے۔ اس دن صرف جنت والے ہوں گے جن کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہترین آرام کرنے کی جگہ ہوگی۔ اور جس دن آسمان بادلوں کی وجہ سے پھٹ جائے گا اور ملائکہ جوق در جوق نازل کیے جائیں گے، اس دن در حقیقت حکومت پروردگار کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا، اور شیطان تو انسان کا رسوا کرنے والا ہے۔ اور اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں گے کہ پروردگار، اس میری قوم نے اس قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ انسان سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم تو شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول ہماری شفاعت کرنے کے بجائے ہماری شکایت کر رہے ہوں کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو محجور کر دیا تھا۔ محجور کا مطلب یہ کہ اس کو تلاوت کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ قرآن کی روزانہ تلاوت کرے، اور اگر وہ حفظ کر رہا ہے تو حفظ کر کے مطمئن ہو جائے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد کے دائرے سے باہر نہ نکل جائے انسان، بلکہ محجور بنا لینے کے معنی یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کے احکامات کو۔ لہذا صبح و شام تلاوت کرنے کے بعد بھی زندگی کے مسائل میں اسے سند اور حکم اگر نہ بنایا جائے تو وہ نظر انداز کرنے کا یہ ایک انداز ہے، اور نظر انداز کر دینے کے مترادف ہے۔
اس لیے بہت سخت ضرورت ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کی جائے، اس کے ترجمے کو بھی پڑھا جائے، اور اس کے احکامات پر عمل بھی کیا جائے، اور انسان دنیا میں دوست بناتے ہوئے خیال رکھے کہ اسے قیامت میں یہ نہ کہنا پڑے ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اگلی آیات میں ہے کہ اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا، میرے درمیان قرآن موجود تھا لیکن میں باتوں میں اپنا وقت گزار دیتا تھا، نہ میں نے قرآن پڑھا نہ اس کا ترجمہ پڑھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے، اور آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے سورہ فرقان کی، اس دن رسول آواز دیں گے کہ پروردگار، اس میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 31 کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے کچھ دشمن قرار دیے ہیں، اور ہدایت اور امداد کے لیے تمہارا پروردگار بہت کافی ہے۔ اور یہ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر ان پر یہ قرآن ایک دفعہ کل کا کل کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ بس ان کا مقصد اعتراض کرنا تھا، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اعتراض پر اعتراض، اپنی فرمائشات، ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ایک دفعہ کل کا کل کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ اور پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم اسی طرح تدریجاً نازل کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مطمئن کر سکیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ اور یہ لوگ کوئی بھی مثال نہ لائیں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق اور بہترین بیان لے آئیں گے۔ وہ لوگ جو جہنم کی طرف منہ کے بل کھینچ کر لائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بدترین ہے، اور وہ بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اب تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، اور ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور قوم نوح علیہ السلام کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں بھی غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالمین کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور عاد و سمود اور اصحاب رس اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں اور قوموں کو بھی تباہ کر دیا ہے، اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور سب کو ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی کی طرف آئے جس پر ہم نے پتھروں کی بوچھار کی تھی، تو کیا ان لوگوں نے اسے نہیں دیکھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کی امید ہی نہیں رکھتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو صرف مذاق بنانا چاہتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہیں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے منحرف کر دے، اگر ہم لوگ ان خداؤں پر صبر نہ کر لیتے۔ اور ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ زیادہ بہکا ہوا کون ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہے کہ ان کی اکثریت سے کچھ سنتی اور سمجھتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سب جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ گمراہ ہیں، یہ گم کردہ راہ ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے، اور وہ چاہتا تو ایک ہی جگہ ساکن بنا دیتا؟ پھر ہم نے آفتاب کو اس کی دلیل بنا دیا ہے، پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اور وہی وہ خدا ہے جس نے رات کو تمہارا پردہ اور نیند کو تمہاری راحت اور دن کو تمہارے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت قرار دیا ہے۔ اور وہی وہ خدا ہے جس نے ہواؤں کو رحمت کی بشارت کے لیے رواں کر دیا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی برسا دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ بنائے، اور اپنی مخلوقات میں سے جانوروں اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو سیراب
کر دیا، اور ہم نے ان کے درمیان پانی کو طرح طرح سے تقسیم کیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن انسانوں کی اکثریت نے ناشکری کے علاوہ ہر بات سے انکار کر دیا، اور ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہے، اور وہی وہ خدا ہے جس نے دونوں دریاؤں کو جاری کیا ہے، اس کا پانی مزیدار اور میٹھا ہے اور یہ نمکین اور کڑوا ہے، اور دونوں کے درمیان حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بنا دی ہے، اور وہی وہ خدا ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار بہت زیادہ قدرت والا ہے، اور یہ لوگ پروردگار کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور کافر تو ہمیشہ پروردگار کے خلاف ہی پشت پناہی کرتے ہیں۔ یہ بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کفر کے خلاف جہاد کرتا رہے اور قرآن کا یہ پیغام سارے عالم اسلام میں عام کرتا رہے، مگر افسوس کہ قرآن کفر کے خلاف جہاد کی تعلیم دے رہا ہے، اور امت قرآن کفر سے اتحاد و اتفاق کے لیے حیران و پریشان نظر آ رہی ہے۔ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے رشتے کی طرف اشارہ ہے، جہاں نسب بھی ہے اور مصاہرت بھی ہے، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدائے حق و قیوم پر اعتماد کریں جس سے موت آنے والی نہیں ہے، اور اس کے حمد کی تسبیح کرتے رہیں کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی اطلاع کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کے مخلوقات کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ رحمان ہے، اس کی تخلیق کے بارے میں کسی باخبر سے دریافت کرو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کے بارے میں تم حکم دے رہے ہو، اور اس طرح ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ بابرکت وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اس میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند قرار دیا ہے، اور وہی وہ خدا ہے جس نے رات اور دن میں ایک کو دوسرے کا جانشین بنایا ہے۔ اس انسان کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہے یا شکر پروردگار ادا کرنا چاہے، اور اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دے دیتے ہیں۔ یہ لوگ راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سر بسجود رہتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہے، وہ بدترین منزل اور محل اقامت ہے۔ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا نہیں پکارتے ہیں، اور کسی بھی نفس کو اگر خدا نے محترم قرار دے دیا ہے تو اسے حق کے بغیر قتل نہیں کرتے ہیں، اور زنا بھی نہیں کرتے ہیں، کہ جو ایسا عمل کرے گا وہ اپنے عمل کی سزا بھی برداشت کرے گا، جسے روز قیامت دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اسی میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا، علاوہ اس شخص کے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کرے، کہ پروردگار اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دے گا، اور خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرے گا اور عمل صالح انجام دے گا وہ اللہ کی طرف واقعاً رجوع کرنے والا ہے، اور وہ لوگ جھوٹ اور فریب کے پاس حاضر بھی نہیں ہوتے، اور جب لوگوں کا سوال کوئی کرتا ہے، کوئی قریب سے گزرتا ہے
تو بزرگانہ انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو جب آیات الہیہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو بہرے اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے ہیں، اور وہ لوگ برابر دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدایا ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے خون کی یہ چشم عطا فرما، اور ہمیں صاحبان تقوی کا پیشوا بنا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی بنا پر جنت کے بالاخانے عطا کیے جائیں گے، اور وہاں انہیں تعظیم و سلام کی پیشکش کی جائے گی۔ وہ انہی مقامات پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ وہ بہترین مستقر اور حسین ترین محل اقامت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو پروردگار تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا۔ تم نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے تو ان قریب اس کا عذاب بھی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔